آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ امریکی طلبہ کی احتجاجی تحریک، اداریہ جدوجہد۔ امریکی طلبہ کی غزہ جنگ کے خلاف احتجاجی تحریک کا آغاز اپریل کے وسط میں ہوا۔ یہ تحریک کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک سے شروع ہوئی اور جلد ہی 70 سے زائد یونیورسٹیوں اور کالجوں تک پھیل گئی۔ ہزاروں طلبہ نے 3 ہفتوں تک مختلف یونیورسٹیوں میں فلسطین کے حق میں، غزہ جنگ اور صہیونی بربریت کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ طلبہ کی احتجاجی تحریک میں شدت اس وقت آئی جب 17 اپریل کو طلبہ نے کولمبیا یونیورسٹی میں احتجاجی کیمپ لگایا اور کئی عمارتوں پر فلسطین کا پرچم لہرایا۔ اس احتجاج میں طلبہ اور اساتذہ دونوں شامل تھے۔ کولمبیا یونیورسٹی کی احتجاج کے حوالے سے ایک اپنی تاریخ ہے۔ ویتنام جنگ کے خلاف مظاہرے ہوں یا سول رائٹس موومنٹ کے حق میں، اس یونیورسٹی کے طلبہ ہمیشہ ہر اول کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ویتنام جنگ کے خلاف تحریک کا اہم مرکز کولمبیا یونیورسٹی تھی۔ ہزاروں طلبہ نے یونیورسٹی کی 5 عمارتوں پر قبضہ کر لیا تھا جو کئی دنوں تک برقرار رہا۔ اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ نے احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے پولیس طلب کی۔ پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے پرامن مظاہروں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور 108 طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ اس پولیس ایکشن کا مقصد تو تحریک کے پھیلاؤ کو روکنا تھا، مگر اس کے نتیجے میں تحریک دیگر تعلیمی اداروں تک پھیل گئی۔ ایک کے بعد دوسری یونیورسٹی انتظامیہ نے پولیس کی مدد سے احتجاجی تحریک کو کچلنے کی کوشش کی، مگر انتظامیہ کو اس مقصد میں کامیابی نہ مل سکی۔ 2700 سے زائد طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ متعدد پروفیسرز بھی گرفتار کیے گئے۔ درجنوں طلبہ کو یونیورسٹیوں سے معطل کر دیا گیا یا نکال دیا گیا۔ حکومت اور انتظامیہ تحریک کے پھیلاؤ سے خوفزدہ تھے، اس لیے طاقت کے استعمال سے طلبہ تحریک کو روکنے کی کوشش کی گئی، مگر جبر اور تشدد کے نتیجے میں تحریک کمزور نہ ہوئی۔ پولیس کی طرف سے تشدد اور طاقت کا استعمال طلبہ میں ریڈیکلائزیشن کو پھیلا رہا ہے۔ امریکہ میں پرجوش سیاسی کارکنوں کی نئی کھیپ ابھر کر سامنے آئی ہے۔ وہ جدوجہد کے میدان میں اترے ہیں۔ طلبہ کی اس تحریک نے امریکی سرمایہ دارانہ ریاست کا اصل چہرہ بھی بے نقاب کیا ہے۔ امریکی عہدیدار، حکمران اور نمائندے پوری دنیا کو جمہوریت، انسانی حقوق اور اظہار رائے کے حق پر لیکچر دیتے ہیں۔ وہ امریکہ کے علاوہ پوری دنیا میں پرامن احتجاج کی حمایت کرتے ہیں، مگر جب امریکہ میں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس تحریک نے امریکی سرمایہ داری کا اصل چہرہ بے نقاب کیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ، حکومتی عہدیداران، میڈیا، دائیں بازو کے دانشور اور ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں نے طلبہ تحریک کے خلاف نہایت ہی جارحانہ پروپیگنڈا مہم چلائی۔ فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کی مخالفت کو یہود مخالفت قرار دیا۔ اسرائیل کی فاشسٹ حکومت کے جبر، وحشت اور بربریت کو یہودیوں کی نفرت قرار دے کر پروپیگنڈا کیا گیا۔ یہ پروپیگنڈا اس حقیقت کے باوجود کیا گیا کہ مظاہروں میں یہودی طلبہ بھی موجود تھے۔ یہ تحریک یہودیوں کے خلاف نہیں تھی، بلکہ اسرائیل کی صہیونی ریاستی پالیسیوں کے خلاف تھی۔ اس پروپیگنڈے کے ذریعے تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، مگر یہ کوشش زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں طلبہ مظاہرے کوئی نیا مظہر نہیں۔ امریکہ میں طلبہ احتجاج کی ایک شاندار تاریخ ہے۔ امریکی طلبہ نہ صرف اپنے کیمپس کے مسائل پر احتجاج کرتے ہیں، بلکہ وہ جنگوں، معاشی و سماجی ناانصافی اور نسل پرستی کے خلاف بھی جدوجہد کرتے ہیں۔ ویتنام جنگ کے خلاف طلبہ کی تحریک ایک وسیع البنیاد عوامی تحریک میں تبدیل ہو گئی تھی، جس نے امریکی حکومت کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ ویتنام سے فوج کو واپس بلائے۔ طلبہ نے 1967-68 کی سول رائٹس تحریک میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ امریکی طلبہ نے ایک بار پھر بین الاقوامیت اور یکجہتی کا شاندار مظاہرہ کیا ہے، جس کے اثرات امریکی سیاست پر واضح طور پر مرتب ہوں گے۔ ویتنام جنگ کے خلاف تحریک ایک بڑی عوامی تحریک میں تبدیل ہو گئی تھی، مگر موجودہ طلبہ تحریک ابھی تک ایک وسیع عوامی تحریک میں تبدیل نہیں ہو سکی۔ امریکی تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے یہ تحریک کمزور پڑ گئی ہے اور اس کی شدت میں کمی آئی ہے، جبکہ دوسری طرف مختلف یونیورسٹیاں احتجاجی طلبہ کے ساتھ معاہدے کر رہی ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعاون کو کم کریں گی۔ اسرائیلی فنڈنگ کے حوالے سے شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسرائیل کی فوجی کمپنیوں کے ساتھ تحقیق اور تعاون کو کم کیا جائے گا۔ ان معاہدوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تحریک کا کتنا دباؤ موجود ہے۔ مختلف یونیورسٹیاں اور کالجز معطل اور نکالے گئے طلبہ کو بحال بھی کر رہے ہیں تاکہ تحریک کی شدت کو کم کیا جا سکے۔
امریکی طلبہ درست طور پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ غزہ جنگ میں امریکہ کی مالیاتی اور فوجی مدد کو بند کیا جائے۔ امریکہ کی مالی مدد اور اسلحے کی فراہمی اسرائیل کے لیے اشد ضروری ہے۔ غزہ کی جنگ میں امریکی سرمایہ اور اسلحے کا بہت اہم کردار ہے۔ امریکہ اسرائیل کے لیے اب تک 35 ارب ڈالر کی امداد کی منظوری دے چکا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو اس کی ضروریات کا 65% اسلحہ فراہم کرتا ہے، جبکہ جرمنی 30% اور اٹلی 5% اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے وہ امریکی مدد کے بغیر کرنا ممکن نہیں ہے۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں غزہ جنگ کی مخالفت بڑھ رہی ہے، مگر زیادہ تر سامراجی حکومتیں اس جنگ کی حمایت کر رہی ہیں اور اسرائیل کی مدد بھی کر رہی ہیں۔ عوام کی بڑی تعداد کے جذبات اپنے حکمرانوں کی پالیسیوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اسرائیل کی دنیا بھر میں اتنی مخالفت پہلے کبھی نہ تھی جو اس وقت ہے۔ اسی طرح امریکہ کو بھی دنیا بھر میں مخالفت کا سامنا ہے۔ عالمی رائے عامہ مظاہروں اور امریکی طلبہ کی تحریک کے باعث تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ فلسطین کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اسرائیل اور اس کی مغربی اتحادیوں کے خلاف نفرت اور غصہ بڑھ رہا ہے۔ امریکی طلبہ نے ساری دنیا کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی ہے۔ وہ اپنی ٹیوشن فیس میں کمی اور دیگر مسائل کے لیے نہیں لڑے، بلکہ انسانیت، انسانی حقوق، جمہوریت اور انسانی برابری کے اعلیٰ آدرشوں کے لیے لڑے ہیں۔ امریکی طلبہ کی یہ تحریک مستقبل کی تحریکوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ نوجوان محنت کش طلبہ، کسان اور خواتین ایک نئی انگڑائی لینے کو ہیں۔ ان کی نئی پرتیں جدوجہد کے میدان میں اترنے کو ہیں۔ ان تحریکوں کے نتیجے میں عالمی منظرنامے میں نمایاں تبدیلیوں کے امکانات موجود ہیں۔